حضرت محترم قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیہ کریمہ تلاوت کی تھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے آپ کے چہرہ انور کی اور قسم ہے آپ کی زلفوں کی جب وہ چہرے پر چھا جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جوانی مبارک دا اج اسی ذکر کرنا ہے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی دے وچ لوگاں دا اینا اعتماد تے اعتبار حاصل کر لیا کہ لوگ آپ نو پورے مکہ پاک وچ صادق اور امین کہنا شروع ہو گئے۔ ایسا سچا کہ جنہوں کوئی سچا نہ منے وہ ایمان والا رہندا ہی نہیں، تے امین ایسا کہ رب تعالیٰ نے پورے شہر نو، حالانکہ پورے شہر وچ کوئی اور امین نہیں سی، تے سرکار ایسے امین سن کہ رب تعالیٰ نے پورے شہر نو وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کے پکاریا۔ ادھر آپ دی صداقت دے امانت دے چرچے نے، دوجے پاسے ملکہ مکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو لوگ طاہرہ کہہ کے پکارتے سن، پاک۔ آپ دی دولت دا اے عالم ہے کہ پورے مکہ پاک دے سیٹھاں کول، امیراں کول، مالداراں دی دولت اگر جمع کر لی جائے، ایک پاسے رکھی جائے تے حضرت سیدہ خدیجہ دی دولت اونا سارے نالوں زیادہ سی۔ لیکن اینی دولت ہون دے باوجود بھی آپ نو پاک کہہ کے پکاریا جاندہ سی، خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا۔ ادھر آپ دی امانت اور دیانت دے چرچے نے، دوجے پاسے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی پاکیزگی دے چرچے نے۔ تے سیدہ خدیجہ نے پہلے بھی 2 شادیاں کیتیاں سن، انہاں دوواں چ پھر آپ بیوہ ہو گئیاں۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چرچے نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک جویں جویں بڑھتی گئی، آپ کو خیال آیا کہ میں ابو طالب دے کر رہنا، قحط سالی دا دور ہے، کمائی اینا دی اینی ہے نہیں جدے نال پورا نظام چل سکے۔ آپ ڈنڈا لے کے باہر نکل جاندے، لوگاں دے اونٹ چراندے، بکریاں چراندے، پھر جو پیسہ ملدا حضرت ابو طالب دی بارگاہ وچ پیش کر دیندے، یعنی کہ آپ حضرت ابو طالب دے مددگار بن گئے کہ ہن میں جوان ہو گیا تے گھر چلان واسطے مینوں حضرت ابو طالب دی مدد کرنی چاہیے۔ حالات مکہ پاک دے کچھ ایسے ہی سن، یہ صورتحال بنتی پئی ہے۔ ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے بھائی دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھو جان حضرت صفیہ دی شادی ہو گئی۔ شادی تو بعد ننند باوج، ننان تے بھابی آپس وچ کدے مل دے، بیٹھ دے، گپ شپ کر دے، تے حضرت صفیہ ہر ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دے بس تذکرے تے چرچے کر دی ہوندیاں سن۔ میرا ایک بھتیجا ہے، رب تعالیٰ نے جو حسن و جمال عطا فرمایا، رب تعالیٰ نے جو اخلاق عطا فرمایا، پورے مکے وچ صادق اور امین مشہور نے۔ ادھر حضرت خدیجہ، یعنی رب تعالیٰ نے جوڑ ویکھو کس طرح ملایا ہے۔ حضرت خدیجہ اپنا مال بھیجن واسطے، مال انہوں دا سال بعد جاندہ سی ملک شام تجارت واسطے، وہ ملازم رکھے سی، انہوں نے ملازم نے لے جانا، ملازم نے لے کے آنا۔ حضرت خدیجہ پریشان بیٹھیاں نے، اس دفعہ مال بھیجنا ہے۔ حضرت صفیہ حضور دی پھپھو جان
یہ وہ پپو نے جڑیاں فرماندیاں نے کہ سرکار دا جدو دنیا تے تشریف آوری ہوئی نا تو میں دیوا تلاش کرن لگی، میں نو ہر پاسے سرکار دے چہرے دے چانن نظر آیا۔ تو فرماندیاں نے کہ میں ایک گئیاں حضرت خدیجہ دے کول بیٹھیاں نے، بھابی کیوں پریشان ہو؟ اپنا حضرت صفیہ نے پوچھا خدیجہ کولوں کہ تانوں پریشانی باجی کی ہے؟ انہوں نے کہا پریشانی یہ ہے کہ کاش میری اولاد ہوندی، میرا کوئی شوہر ہوندا، میں مال بھیج دی، مال وچ کمائی ہوندی۔ ملازم جاندے نے پتہ نہیں کی کردے نے کی نہیں کردے، کوئی تاجر ایسا مل جاندہ جڑا بڑا ایماندار ہوئے۔ حضرت صفیہ نے فرمایا تاجر تے ہے بھی بڑا ایماندار، میں جنہاں دے تذکرے تیرے سامنے کر دی رہنی ہے نا وہ میرا بھتیجا ہے، تے امین ایسا ہے، صادق ایسا ہے کہ لوگ مثالاں دیندے نے۔ خدیجہ اگر تو چاہیں تیری خواہش ہوئے تے تیرا مال لے جا سکتا ہے، انہوں نے اگر تسی کہو تے اپنے اس کاروبار پہ شریک کر لو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ایک چچا زاد بھائی سن ورقہ بن نوفل، ہر ویلے اللہ اللہ ہی کردے سن، بس دنیا داری چھڑ کے ایک پاسے اللہ اللہ کردے رہنا۔ تینا پوچھے بھی تسی اللہ اللہ کردے جے، تورات دے بھی حافظ نے، انجیل دے بھی حافظ نے، زبور دے بھی حافظ نے، اور انجیل دا باقاعدہ انہوں نے ترجمہ بھی کیتا۔ اللہ اللہ ہی کردے رہندے ہو ہر ٹائم، ایتھے کی ہے؟ انہوں نے کہا میں خدیجہ باجی اس واسطے بیٹھا ہاں کہ جڑے دو پہاڑ نے نا انہاں دے وچ مکہ مکرمہ ہے، ایتھے رب تعالیٰ دے آخری نبی محمد عربی تشریف لے کے آن گے، تے انہاں دا جے دیدار ہو جائے بڑی خوش نصیبی ہوئے گی جنہوں دیدار انہاں دا ہو جائے، تے جس گھر وچ پیدا ہوں گے گھر کنا کرماں والا ہوئے گا، خوش نصیب ہوئے گا۔ اکاس دا میلہ بھی ہر سال لگدا سی، اکاس دے میلے چ عورتاں علیحدہ ہونیاں، مرد علیحدہ ہونے، لیکن ایک مرد آ کے عورتاں والے وہ دے شامل ہویا، انہیں کیا گل یہ ہے میں چلا جانا بس تانوں یہ خبر دین لگیا میں کاہنہ نجومی ہاں، رب دا آخری نبی بس آن والا ہے، تے جدے گھر آئے گا وہ بڑا خوش نصیب ہوئے گا۔ یہ بھی خوشخبری سنی حضرت خدیجہ نے، وہ درے بھی سنیا۔ ایک رات حضرت خدیجہ نے خواب دے اندر دیکھیا کہ سورج آسمان تو ٹوٹ کے آپ دی گود وچ ڈگ پیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خواب ورقہ بن نوفل نو بیان کیتا، اپنے چچا زاد بھائی نو، کہ اس طرح میں نو خواب آیا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ تینوں مبارک ہوئے، اے آسمان دا چن نہیں بلکہ اے آمینہ دا چن ہے، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اے ہون تیری گود میں آن گے، گود تیری ہوئے گی، سر مبارک مصطفیٰ کریم دا ہوئے گا، تینوں یہ خوش نصیبی ہے۔ ورقہ بن نوفل نے تے اندازہ ہی لایا نا۔ خیر وہ جدو حضرت خدیجہ گھر آ گئیاں، بڑے بڑے نکاح دے پیغام آئے آپ کو، چونکہ میں دسیا ہے کہ دولت اینی سی کہ سارے مکے والوں دی دولت، سارے سرداراں دی دولت ایک پاسے، حضرت خدیجہ دی دولت کلی دی انہوں سارے نالوں زیادہ سی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بھی نکاح دے پیغام آئے آپ نے سارے پیغام ٹھکرائے، سوچا کہ وہ آسمان والا جڑا میں سورج دیکھے نا وہ حالی مینوں نظر نہیں آیا۔ پھر ایک دن حضرت صفیہ نو بلایا، انہیں کہا تسی اس طرح کرو کہ اس اپنے بھتیجے نو ذرا بلاؤ جے وہ میرے نال کاروبار چ شراکت کر لین تے بڑی اچھی بات ہے، میں انہوں نے بھیج دیاں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام بھیجیا، حضرت صفیہ پیغام لے کے گئیاں۔ آپ نے حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی سی بچپن دی نفیسہ انہوں نے بلا لیا کہ آج میں اس طرح بلایا، تین تے پتہ ہے میں نے شادی دے بڑے پیغام آئے نے، میں ہر پیغام نو ٹھکرایا ہے، لیکن انہوں نے بلایا ہے تے میں اکیلی ذرا گھبرا رہی ساں تے تو چل آ جا۔ حضرت نفیسہ بھی آ گئیاں، ایک جالی دال پردے نال انج پردہ لٹکا دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو چونکہ پیغام جا چکے
تیرے تے میرے غمخوار آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ تشریف لے کے آئے۔ حضرت خدیجہ جالی دار پردے دے پچھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ سرکار انج نیوی پا کے نظریں چکا کے نا آ کے تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے۔ تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو پردے وچوں ہی دیکھ رہی ہیں۔ لیکن دوروں دیکھیا تے سرکار دے چہرے دی نورانیت نے دسیا کہ وہ جڑا آسمان والا سورج سی نا، اے جڑا خواب وچ میری گودے چ آیا سی، یہ تے بالکل ایسا ہی چہرہ ہے جڑا میرے واسطے رب نے بنایا ہوئے گا۔ میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے پھر دی ترجمانی کی تھی ہے کہ کالے کنڈل زلف ماہی دے تے جال جلے ہن کیڑا اکھ وچ اکھ مولیا دل میرا اکھ وچ اکھ پا محمد مولیا دل میرا۔ ادھر سامان سارا تیار ہے جڑا تجارت واسطے بھیجنا ہے، تے سرکار دا بھی تجارت واسطے اکلیاں یہ پہلا سفر ہے۔ پہلے ابو طالب دے نال گئے نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا نو عرض کی تھی جدو حضرت خدیجہ دا پیغام گیا کہ چچا جان ہوں ظاہر ہے تواڈے کفالت وچ زیادہ لوگ نے، آمدن ہونی نہیں، جے تسی اجازت دیو تے میں بھی کچھ کمائی شمائی والا سسٹم بناواں۔ حضرت ابو طالب پہلے ہی پریشان سن اس وجہ تو کہ اے میرا بھتیجا عمر 25 سال ہو گئی ہے، حالے کوئی کمائی والا سسٹم ایسا بن نہیں رہا، پھر کل انہوں دی شادی بھی کرنی ہے، نکاح بھی کرنا ہے، کی صورتحال بنے گی۔ لیکن جدو سرکار نے پوچھا آپ ابو طالب کہندے نہیں، سرکار نے پوچھا تے بخوشی اجازت دیتی کہ چلو یہ تے اچھی گل ہے۔ اور خدیجہ دا مال لے جانا ہے وہ تے پورے مکے وچ مشہور ہے، انہوں دا مال لے جانا ہے بڑی اچھی بات ہے۔ پردے وچ کھڑے کھڑے ہی گل ہوئی، حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ اے مال ملک شام لے کے جانا ہے تے اے تسی میرے نال کاروبار چ شراکت کرو گے، دسو تنخواہ کہ نہیں لو گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے سرخی آئی، فرمایا تو مینوں تنخواہ والا سمجھ نہیں، ساڑا تے اپنا تجارت دا کام ہے، تنخواہ لینے والے نہیں، حصے دی گل کر میرے نال۔ حضرت خدیجہ نے سوچا بھی شاید ناراض نہ ہو جان، عرض کی تھی سرکار جی میں تسی آکھو گے ٹھیک ہے، دسو کی حصہ لینا جی؟ فرمایا جو مال بیچاں گا او دا جنہ منافع آئے گا ادھا تیرا ہوئے گا ادھا میرا ہوئے گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا جی میں تو انہوں منظور ہے مینوں ٹھیک ہے۔ تے حضرت خدیجہ تے ویکھ کے پہلے ہی سمجھ چکی ہیں سن بھی انہاں نال کی کاروبار کرنا ہے تے سودے بازی تھوڑا ہونی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے مینوں یہ سودا منظور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے جس دن مال نے جانا ہے، ابو لہب بھی آ گیا، عتبہ بھی آ گیا، شیبہ بھی آ گیا، ابو جہل بھی آ گیا، چاچے بھی تائے بھی آ گئے، پھپھیاں بھی آ گیا الوداع کرنے واسطے۔ جدوں آئیاں تے سارے دے اکھاں وچ اتھرو نے کیا جنہاں دے والدین ہوندے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا پریشانی دی ہوئی اج مینوں باپ دعاواں نال رخصت کردا یا میری والدہ دعاواں نال رخصت کر دیا، چل کوئی گل نہیں۔ سرکار نے فرمایا جی میں رب دی رضا ہے میں میری رضا ہے، آ کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ نو بلایا، اپنے نوکر نو بلایا، یاد رکھ پہلے تو جا کے سودا بیچنا ہے، تو میرا غلام ہے، ہون تو صرف میرا ہی نہیں بلکہ اے نادا بھی غلام ہے، کسے گل تے تکرار نہ کریں، جویں جویں محمد عربی آکھی جائے اوویں اوویں کردا جائیں، بلکہ خاص خیال رکھنا ہے انہاں دے آسائشتہ دے خیال رکھنا ہے، انہاں دے سکون دا خیال رکھنا ہے۔ میسرہ نے کہا مینوں تسی خریدیا تو
میں تیری نوکری تے کر سکنا پر کسی اور دی نوکری نہیں کر سکتا خدیجہ سودا مینوں منظور نہیں حضرت خدیجہ نے فرمایا او سامنے ویکھ ذرا ودھا چہرہ نظر آندا ہے میں تینوں انہاں دا غلام بناون لگی ہاں تے جدوں میسرہ نے دوروں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے میں ویکھیا نا چاہتی پائی تے میسرہ کہندا ہے خدیجہ انہاں دی غلامی واسطے تے میں پل پل تیار ہاں اور حضرت میسرہ بھی کہتا ہے کہ آپ کی شکل و صورت کتنے پیارے یا رسول اللہ آپ کی شکل و صورت کتنے پیارے